بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند صلوات. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ فجر کی مشہور و معروف آیتیں جو اپنے اختصار کے باوجود تمام آسمانی کتابوں کے لب لباب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور وہ آیتیں کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مکمل نصاب کی حامل ہیں، وہ آیتیں آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 شبوں سے مسلسل تلاوت کر رہا ہوں، اور موضوع ہے گویا نفس مطمئنہ کی ضمانت ولایت علی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفس، کل عرض کر چکا، مطالب کو مکرر عرض کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، جو بات ایک بار کہی جا چکی اسے دہرانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، مگر ربط کلام کے لیے کہ یہ جو نفس ہمیں اور آپ کو ملا ہے، سب سے پہلے تو ذہن میں رہے کہ لفظ نفس کے معنی کیا ہیں۔ نفس یعنی وہ نفیس، وہ پاکیزہ، وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو عطا ہوئی ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نفس کیا ہے؟ یہ نوجوان، یہ بچے، یہ جو جن کی رسائی
صرف آج کل کے سوشل میڈیا تک ہے، یہ الفاظ کے معانی کچھ کے کچھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھی طرح ذہن میں رہے کہ ہم جس نفس کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ اصلاً مادی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اپنے اور آپ کے نفس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا نفس بھی مکمل طور پر 100% ایک مادی حقیقت نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ابھی معصوم کے نفس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی نفوس ملائکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہم اور آپ بشر، بلکہ یہ وہ عطا الہی ہے، یہ وہ عطا الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عطا ہے، وہ انعام ہے، وہ دین ہے جو تمام انسانوں کو بلا امتیاز دین و مذہب و مسلک عطا کیا گیا ہے۔ توجہ رکھیے گا اس بات پر۔ یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ مومن ہیں، اور مومن بھی وہ مومن ہیں کہ جو اہل ولایت ہیں، نہیں، عام انسان کہیں بھی پیدا ہو، کسی گھرانے میں پیدا ہو، ابتدائی طور پر اسے یہ انعام قدرت نصیب ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک بار پہلے میں کبھی یہ مثال دے چکا ہوں، بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا، اور بچوں کو کیا، بچوں اور بڑوں سب کے لیے اس میں عبرت ہے کہ وہ حقیقت جو اللہ نے سب کو برابر سے عطا کی ہے وہ کیا ہے، وہ نعمت، وہ انعام، وہ دولت، وہ سرمایہ جو اللہ نے سب کو برابر سے دیا ہے، سب کو۔ ظاہر ہے کہ خود دولت جسے کہتے ہیں، سرمایہ، ثروت، کسی کو کم عطا ہی کی گئی ہے، کسی کو زیادہ۔ علم کسی کو زیادہ دیا گیا، کسی کو کم۔ صحت کسی کی بہت اچھی ہے، کسی کی کم۔ وہ سرمایہ جو اللہ نے سب کو برابر سے دیا ہے وہ ہے وقت، ٹائم۔ ایک عالم کے پاس بھی دن کے 24 گھنٹے ہیں، اور ایک جاہل کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے۔ ایک بیمار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ ایک فقیر و غریب اور نادار انسان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اور ایک سرمایہ دار انسان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ یہ مثال بہت مربوط ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہی 24 گھنٹے جو سب کو برابر سے ملے، ایک غریب اگر ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال کرے تو سرمایہ دار بن سکتا ہے، ایک جاہل اگر ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال کرے تو عالم بن سکتا ہے، ایک بیمار اگر ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال کرے تو صحت مند بن سکتا ہے۔ یہی 24 گھنٹے اگر سرمایہ دار، عالم اور صحت مند انسان غلط طور پر استعمال کرے تو وہ ثم رددناہ الی، اس کا مصداق ہو سکتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ 24 گھنٹوں کا غلط استعمال عالم کو جاہل بنا سکتا ہے، 24 گھنٹوں کا غلط استعمال سرمایہ دار کو نادار بنا سکتا ہے، اور ان 24 گھنٹوں کا غلط استعمال صحت مند کو بیمار بنا سکتا ہے۔ جس طرح وقت، سب دونوں میں بڑی مماثلتیں اور بڑی وحدتیں ہیں۔
جس طرح وقت سب کو برابر سے دیا ہے قدرت نے، اسی طرح یہ نفس بھی سب کو قدرت نے نفاست کے ساتھ عطا کیا۔ کوئی کرسچن گھرانے میں پیدا ہوا ہو، کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، کوئی مشرک گھرانے میں پیدا ہوا ہو، بت پرست گھرانے میں پیدا ہوا ہو، مومن گھرانے میں پیدا ہوا ہو، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس جو نفس ہے وہ بہت پاکیزہ نفس ہوتا ہے، فطرت اللہ ہے وہ۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ روم میں کیا کہا گیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنا رخ حیات اس فطرت کی طرف کر لو، اس دین خدا کی طرف کر لو جو دین خدا عین فطرت ہے، اور یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو خلق فرمایا ہے، صرف یہ نہیں کہ مومنوں کو خلق فرمایا، فطر الناس جمیعا، تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے۔ ادھر جو حالات چل رہے ہیں نا، تو اس سے دل بھی پارا پارا ہے اور ذہن بھی منتشر ہے، تو ہو سکتا ہے الفاظ کچھ واقعاً ساتھ نہ دے رہے ہوں، تو آپ حضرات سے پہلے ہی اس کی معذرت کر لوں میں۔ یہ وقت اور نفس میں ایک خاص ربط ہے، اور یہ نفس، وقت بھی آپ کی گرفت میں نہیں آتا ویسے تو، وقت کو کسی ترازو پہ تول سکتے ہیں؟ یہ وقت بھی ایک طرح کی ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، اور نفس بھی ایک طرح کی ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے۔ آپ کے نفس میں وہ پراپرٹیز نہیں ہیں جو آپ کی باڈی میں ہیں، جسم میں۔ یہ نفس جو پہلے ہی سے نفیس ہے اور پاکیزہ ہے، اور اس میں بے پناہ کمالات کو پیدا کرنے کی استعداد رکھ دی گئی ہے، پوٹینشل آپ کے پاس موجود ہے۔ اس نفس کو جتنی ترقی دینا چاہیں دے سکتے ہیں آپ جوان ہو یا بوڑھے، سب کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کتنی ترقی کر سکتے ہیں اگر اس کا اندازہ کرنا ہو۔ جب ہم لوگ مذہبی ریفرنس سے کوئی بات کہتے ہیں، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کہتے ہیں، جب ہم معجزات نقل کرتے ہیں، جب ہم کرامات نقل کرتے ہیں، جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں، جب ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں، جب ہم سید الاولیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تو بہت سے لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، سید الاولیاء تو کوئی نہیں بن سکتا، علی اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں بن سکتا، مصطفیٰ اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں بن سکتا۔ یہ ایک زمانے میں علماء کے درمیان بڑی بحث چلی تھی اس پر، یعنی صفحوں کے صفحے لکھے گئے اسکالرز کے درمیان، یا مرزا غالب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، صفحوں کے صفحے لکھے گئے کہ کیا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر اللہ خلق کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی دوسرا محمد، دوسرا خاتم النبیین اللہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ خوب صفوں کے صفحے لکھے گئے، نثر میں بھی نظم میں بھی۔ مرزا غالب کی بھی فارسی میں ایک مثنوی موجود ہے اس موضوع پر۔ ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ وہ خدا قادر مطلق ہے، خدا دوسرا محمد بنا سکتا ہے، ایک کہتا تھا کہ نہیں بنا سکتا۔ اب میں دیر تک تو آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، آپ کی ذہانتوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، ایک جملے میں اس بحث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔
فعل کا جو فعل یہاں استعمال ہوا ہے اس کا صیغہ غور سے سنیے گا. اس ورب کا جو فارم یوز ہوا ہے اس سینٹنس میں وہ سامنے رہے. حقیقت یہ ہے کہ خدا محمد خاتم النبیین بنا سکتا ہے. دلیل بنا کے دکھا دیا اس نے. اچھا جو ایک بار کوئی شے بنا دے دوبارہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ واضح ہے یہاں تک؟ دل جگر تھام کے بھی بیٹھیے گا اور دماغ کو بھی ہتھیلی پہ رہ کے بیٹھیے گا. جو ایک بار کوئی شے بنا دے وہ دوبارہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ بنا سکتا ہے. یہ دلیل اس نے خود قرآن میں اللہ نے دی ہے انسانوں کے بعث کے لیے، انسانوں کی قیامت میں دوبارہ زندگی کے لیے، کہ یہ کس بات پہ شک و شبہ کرتے ہیں. ارے ہم نے پہلے انہیں بنایا تو کیا دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ بار بار یہ دلیل جسے کہتے ہیں دلیل قدرت، معاد کی حقیقت پر، آخرت کی حقیقت پر جو دلیلیں ہیں، میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ ان تمام مباحث کو سمیٹیے تو 14 دلیلیں بنتی ہیں. 14 عناوین کے تحت ان دلیلوں کو پیش کیا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک عنوان ہے دلیل قدرت. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہت توجہ رکھیے گا، بات دقیق ہے مگر انشاءاللہ آسان جملوں میں ادا ہو جائے گی. یہ ہے دلیل قدرت. اللہ جس نے ایک بار یہ آسمان بنایا دوبارہ بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جس نے یہ زمین بنائی دوبارہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ جس نے تمام مخلوقات کو بنایا دوبارہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کی نسبت سے جب بات ہوگی تو یہ ہوگی کہ وہ بنا سکتا ہے یا نہیں، تو جواب ہوگا وہ بنا سکتا ہے. مخلوق کی جہت سے یہ بات ہوگی کہ یہ چیز دوبارہ بن سکتی ہے یا نہیں. خدا محمد خاتم النبیین بنا سکتا ہے مگر ان ممکنات میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی محمد خاتم النبیین بن سکے. وہ بنا سکتا ہے الگ بحث ہے، کوئی ماہیت پھر محمد خاتم النبیین بن سکتی ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے. تو اس کائنات میں اب کوئی دوسرا محمد خاتم النبیین بن نہیں سکتا. اور بس یہی ایک دلیل اگر ذہن میں رہ جائے تو پھر ان تمام جملوں کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کائنات میں دوبارہ کوئی علی سید الوصیین بن نہیں سکتا. اس دنیا میں کوئی دوسرا حسین شہید کربلا بن نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے. روشن ہے مطلب؟ واضح ہے؟ ہاں. اب اس میں یہ جو بنا نہیں سکتا اور بن نہیں سکتا، یہ میں نے بہت آسان لفظوں میں، عام فہم لفظوں میں علم کلام کی اور حکمت کی، فلسفے کی پوری بحث سمیٹ کے رکھ دی ہے. اب یہی کلاس میں بیٹھیں گے نا تو ہفتے ہفتے بھر یہ بحث سمجھنی پڑتی ہے اور سمجھانی پڑتی ہے. تعلیمی ایک ضرورت ہوتی ہے، ایجوکیشن کا ایک خاص پروسیس ہے، لرننگ کا ایک خاص پروسیس ہے. وہاں الگ تقاضے ہیں جو کتابوں میں صفحوں کے صفحے پڑھتے چلے جائیے. ایک ایک صفحہ یا ایک ایک سطر پر کبھی کبھی کئی روز تک بحثیں ہوتی ہیں. تو وہ علم کلام یعنی اسکولاسٹسزم اور فلسفی یعنی حکمت، اس کی بحثیں ہیں.
جسے میں نے سمعوں کے سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھا، اللہ بنا سکتا ہے، مگر کوئی ماہیت اب دوبارہ محمد خاتم النبیین یا علی سید الوصیین بن نہیں سکتی۔ لیکن اس سے ہٹ کر باقی جو افراد ہیں، جتنے بڑے بڑے تاریخ کے نام ہیں، آپ یا آپ کی ذریت، آپ کی نسل، آپ کی گود، آپ کی آغوش میں کوئی ایسا نفس نفیس دوبارہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے بالکل بن سکتا ہے۔ فطرت عقیم نہیں ہے، مادر فطرت بانجھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے دونوں لفظیں میں نے استعمال کر دی، اب کوئی یہ نہ کہے کہ عقیم کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ عقیم کے معنی ہوتے ہیں بانجھ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اسلوب سمجھ جائیے کہ جب بھی ہم کوئی مشکل لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آسان لفظ استعمال کر دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ شکوہ نہ کیا کیجیے کہ مشکل زبان استعمال کرتے ہیں۔ مشکل زبان استعمال کبھی کبھی تو ہم اپنی تحریر میں، تقریر میں، نثر میں، نظم میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی زبان بالکل مفلس نہ ہو جائے، کچھ تو ریزرو بینک میں محفوظ رہے، ایک دم سب خرچ نہ ہو جائے۔ تو آپ کے پاس جو نفس ہے، آپ کہاں تک پرواز کر سکتے ہیں؟ اگر ان مجلسوں میں یہ نہیں سیکھا تو پھر کچھ نہیں سیکھا۔ ہمارے اور آپ کے پاس جو نفوس ہیں، یہ کہاں تک پرواز کر سکتے ہیں؟ کتنی بلندی ان میں آ سکتی ہے؟ نشو و نما کی منزل میں کس قدر نشو و نما کر سکتے ہیں، پا سکتے ہیں؟ کتنی زیادتی اس میں پیدا ہو سکتی ہے، کتنی برکت اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اس فکر میں رہا کیجیے، مال دنیا میں برکت اللہ عطا فرمائے، لیکن اس کی زیادتی کی فکر نہ کیا کیجیے۔ بڑی دل سوزی سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ عموماً ماڈرن ورلڈ نے جس چیز میں دلوں کو، دماغوں کو الجھا رکھا ہے وہ یہی ہے، کسب معاش۔ اور یہ لکھ لیجئے، پرانے لوگ کہا کرتے تھے پتھر پہ لکھ لیجئے، میں کہتا ہوں نہیں، دل پہ لکھ لیجئے۔ اپنے ذہن، لوحے ذہن پہ لکھ لیجئے۔ جتنا رزق آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اپنا رشتہ کس سے برقرار رکھیے؟ علی کے معشوق سے۔ اپنے مولا علی کے معشوق سے رشتہ برقرار رکھیے، علی سے رشتہ برقرار رکھیے، اور علی کے معشوق اللہ سے، جس کے لیے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی تو اللہ کی ذات میں جذب ہو چکا ہے، علی تو ذات خدا کا مجذوب ہے۔ اب جو ایک علمی اور تعلیمی اور تربیتی نقطہ ہے وہ کہہ کے آگے بڑھوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ اندازہ کرنا ہو کہ آپ کے دامن امکان میں گنجائش کہاں تک ہے، ایک پیمانہ دے رہا ہوں، پتہ نہیں اس کی طرف توجہ کی ہے یا نہیں اب تک آپ حضرات۔ یہ دیکھیے کہ آپ کے دامن خیال میں کتنی بلندیاں ہیں۔ ایک ہے عالم حقیقت، ایک ہے عالم خیال۔ یہ عالم خیال جو ہے یہ سیمی ایبسٹریکٹ ہے،
تجرد خیالی اور پھر ہے تجرد وہمی. یہ نفس کے جو مراتب ہیں اور عقل کے جو مراتب ہیں، عام بچے تو بس ایک لفظ یاد رکھے ہوئے عقل. عقل کے بھی مرتبے ہیں، عقل کے درجات ہیں. کئی بار ماضی میں مثال دے چکا ہوں گا اس روشنی کی، نور کی. یہ جو روشنی ہے، نور تو نور ہے، لائٹ تو لائٹ ہے، مگر ہوتا ہے نا کہ کبھی لائٹ کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا. ہے تو لائٹ، مگر اس کے درجات میں، مراتب میں فرق ہے، امتیاز ہے. یہی صورت عقل کی ہے، یہی صورت وجود کی ہے، یہی صورت تمام ایگزسٹنٹ ریئلٹیز کی یہی صورت ہے. یہی صورت محبت کی ہے، یہی صورت علم کی ہے، یہی صورت خود اصل وجود کی ہے. اور یہی صورت بطور خاص عرض کروں کہ یہی صورت خود نفس انسانی کی ہے. نفس انسانی کے مراتب ہیں، نفس انسانی کے مراتب ہیں. لیکن ادنا درجے میں بھی، بالکل ابتدائی درجے میں بھی، یاد رکھیے گا یہ بحث کام آئے گی. تنہائیوں میں غور کیجیے گا اور اس سے اپنے وجود کو، اپنے شجر ہستی کو قوت بخشنے کی کوشش کیجیے گا. اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کا شجر وجود شجر طیبہ محمد و آل محمد کے سائے میں پروان چاہے. اور ایک لفظ بدل دوں، زبان کا روزمرہ استعمال کیا تو میں نے کہا کہ شجر کے سائے میں. وہ شجر تو نوری شجر ہے، اس میں سایہ نہیں، نور ہی نور ہے. اس لیے صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ اپنے شجر وجود کو شجر محمد و آل محمد کے انوار میں پروان چڑھانے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اپنے نفس کو کوسا نہ کیجیے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یہ نفس بہت غلیظ ہے، اور بہت ہی پلید ہے، اور بہت ہی کثیف ہے، اور بہت ہی لئیم ہے اور نجس. نفس اپنی اصلی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نفس عطا کیا ہے، اپنے ادنا درجے میں بھی، بالکل ابتدائی مرحلے میں بھی، یہ نفس بہت نفیس ہے. یہی مطلب ہے اس مشہور حدیث کا، کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان بنا دیتے ہیں، یا مشرک بنا دیتے ہیں. تو جو ادنا درجے میں، بالکل ابتدائی درجے میں بھی آپ کا نفس ہے، وہ بالکل پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہے اور نفیس ہے. اور اس کی حقیقت غیر مادی ہے، ایبسٹریکٹ ہے. یہ بدن، ہڈی، یہ گوشت، یہ خون، یہ آپ کی جلد، اندر سے باہر تک جتنے آپ کے اعضاء ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کی تشریح کی میز پر بکھیرے جا سکتے ہیں اور سمیٹے جا سکتے ہیں، جو تجزیہ کیے جا سکتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی پیوند کاری کی جا سکتی ہے، یہ سب ہے مادی. مگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی نام نفس نہیں ہے. یہ سرجن بیٹھے ہوئے نا، کتنے سینئر سرجن ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنے سرجنوں کو سرجن بنا دیا، عملاً پڑھا کے اور تربیت کر کے، ٹریننگ کر کے. ان سے پوچھئے اس پورے جسم میں کس چیز کا نام نفس ہے؟ کسی چیز کا نام نفس نہیں. اس پورے جسم میں کسی چیز کا نام نفس نہیں. نفس ایبسٹریکٹ ریئلٹی. نفس سے بھی
بلند تر ایبسٹریکٹ کے درجات ہیں، جسے کہتے ہیں ما فوق تجرد نفس اور ما فوق تجرد خیال، یعنی ایبسٹریکٹ ریئلٹیز میں بھی درجات ہیں، بلند سے بلند تر وجودی حقیقتیں ہیں اور مادی سے مادی تر حقیقتیں۔ ہمارا ناقص علم یہ سمجھتا ہے کہ مادہ اصل وجود ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مادہ اصل وجود نہیں ہے، مجرد حقیقت اصل وجود ہے۔ وہ حقیقت جب چاہتی ہے کہ ان آنکھوں کے سامنے نمود پیدا کرے تو مادی دنیا وجود میں آتی ہے، وہ حقیقت۔ مادہ ایبسٹریکٹ کو خلق نہیں کرتا، وہ ایبسٹریکٹ قوت ہے جو مادے کو خلق کرتی ہے اور جیسے چاہتی ہے مادے کو صورت عطا کرتی چلی جاتی ہے۔ مادہ ہی تو صورت بدلتا ہے۔ آپ ایک بیج ہی تو بوتے ہیں زمین میں، اتنا سا بیج کبھی کبھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور پھر وہ بڑا ہو کے کتنا بڑا درخت بنتا ہے، اور اس میں کیسی کیسی چیزیں بنتی ہیں اس بیج سے اس تخم سے اس سیڈ سے کیسی کیسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی یہ دیکھ کر آپ کو قدرت خدا کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی؟ یہ سب سائنسی کرشمے ہیں، ان کے مطالعے سے سائنس وجود میں آتی ہے۔ سائنس نے تو انہیں نہیں پیدا کیا، ان کے آبزرویشن سے، ان کی اسٹڈی سے، ان کو دیکھنے سے، ان کے مطالعہ کرنے سے سائنس کا سرمایہ وجود میں آیا، اور اس میں بھی ایررز کی گنجائش ہے کہ پہلا آبزرویشن صحیح تھا یا نہیں، پہلی اسٹڈی صحیح تھی یا نہیں، ریسرچ صحیح تھی یا نہیں۔ جیسے جیسے صحیح ہوتی چلی جائے گی سائنس کمال پائے گی، فطرت تو درجہ کمال پر روز اول سے ہے۔ اس لیے کہ فطرت بنائی کس نے؟ ناقص انسان نے نہیں، فطرت بنائی ہے اس نے کہ جس کی ذات میں تمام کمالات منحصر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی۔ اللہ کی ہستی جو مجموعہ کمالات ہے اور جو سرچشمہ کمالات ہے، اس نے بنائی ہے یہ کائنات، اسی نے بنایا آپ کا نفس۔ تو یہ جو آپ کی ذات نفس نفیس ہے، اس میں ترقی کے کتنے امکانات ہیں، بہت نازک بحث ہے۔ یہ جو مادیات میں الجھے ہوئے ذہن ہے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں، اور افسوس یہ ہے کہ بعض وہ حضرات جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ارے تمام مادی اور معنوی علوم کا سرچشمہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر حقیقتاً اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس کی تمام معنویتوں کے ساتھ کسی نے سمجھا ہے اور پڑھا ہے تو پھر معجزات میں شک اور شبہے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، نہ معجزات انبیاء میں اور نہ کرامات اولیاء میں اور نہ کرامات مومنین میں۔ ہمت پیدا کیجئے، ہمت، حوصلہ، کہیں بھی ہوں آپ، کسی بھی ظرف زمان میں، کسی بھی ظرف مکان، کسی بھی ملک میں ہوں، یہ کمالات جو آپ کے دامن خیال میں آ سکتے ہیں۔ آج ایک کلیدی مطلب اور آپ کے حوالے کر دیا میں نے۔ آپ کتنی ترقی کر سکتے ہیں جتنا آپ اپنے دامن خیال میں وسعت کو پاتے ہیں۔ آپ اپنے خیال میں کیا کیا بلندیاں پاتے ہیں، خیال میں ابھی خیال کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بات چھوڑ دیجیے۔ شاعری کرتے ہیں، شاعری میں مبالغے کرتے ہیں، یہ مبالغے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آتے ہیں نا۔
کاش مطلب منتقل ہو جائے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ابھی معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ مومنین، یہ کلمہ گو، یہ جوان، یہ بچے، یہ آپ کی صلبوں میں جو نسلیں ہیں، آپ کی پشت میں جو سلسلہ ہے، یہ کتنی بلندی تک آپ اسے لے جا سکتے ہیں؟ حوصلہ تو کیجئے کہ اتنی بلندی تک لے جا سکیں کہ یہ خاک قدم مرتضیٰ کو چوم سکیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. کتنی بلندی تک لے جا سکتے ہیں؟ ارے حوصلہ تو کیجئے، سوچئے تو صحیح کہ کم سے کم یہ اتنی بلندی تک پہنچیں کہ خاک کے قدم شہدائے کربلا کو بوسہ دے سکیں. یعنی ان دونوں چیزوں کا مجموعہ کیا ہوگا؟ جو حوصلہ رکھتے ہیں کہ خاک قدم مرتضیٰ کو چوم سکیں، خاک قدم شہداء کو بوسہ دے سکیں، یعنی وہ نسلیں، وہ ذریتیں وہاں تک تو پہنچیں گی کہ خاک قدم مہدی آخر الزماں کو بوسہ دے سکیں. ایک بلند صلوات پڑھیے واضح ہو رہی ہے بات؟ اب آپ پھر مرتکز ہوں اس مطلب پر کہ جس کی طرف میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے دامن خیال میں کتنی وسعت ہے اور کتنی بلندی ہے. خیال آپ کا ہے نا؟ یہ خیال بھی آپ کہاں سے لائیں؟ خیالات بازار سے خرید کے لاتے ہیں کیا؟ ہاں، خیالات میں کچھ چیزیں مکس ضرور ہو جاتی ہیں. اسی لیے بس اب تھوڑی سی باتیں ڈائریکٹ وے میں کہہ لوں کہ جو نصاب ہے، نصاب ولایت امیر المومنین، نصاب ولایت علی ابن ابی طالب، یہ جو آپ کے نفس کو قوت عطا کرنے والا ہے، یہ جو آپ کے نفس کو اور آپ کو نجات اخروی و فلاح دارین عطا کرنے والا ہے، اس نصاب میں کچھ چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنا پڑے گا. کوئی بچہ اگر بزنس ایڈمنسٹریشن کی کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی ڈگری لینا چاہتا ہے تو ایک چھوٹا سا فقرہ ہوتا ہے، MBA، BBA، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے MBA. اب یہ اٹھتے بیٹھتے ماں باپ سے کہتے میں نے MBA میں ایڈمیشن لے لیا، اور جائے کالج میں ایڈمیشن بھی لے لے، اور اس کے بعد دنیا کی تمام تفریحیں کرے اور کلاس میں نہ جائے اور کچھ نہ سیکھے. وہ جو کریکولم اور سلیبس ہے اس کو اٹھا کے نہ دیکھے، ایک دن کلاس میں نہ جائے، سال بھر یا 2 سال یا 3 سال یا 4 سال جتنے کا بھی کورس ہو، جیسا بھی کورس ہو، اس کے بعد وہ وقت گزر جائے تو ماں باپ سے کہے میں نے ڈگری حاصل کر لی. ہو جائے گی حاصل؟ یہ اٹھتے بیٹھتے روزانہ گھر میں داخل ہو، MBA، گھر سے نکلے MBA، کہیں دوست سے ملے ہیلو MBA. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ MBA ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. یہ MBA ایک کورس ہے، اس کورس کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لکھنا پڑے گا، کچھ یاد کرنا پڑے گا، کچھ پریکٹس کرنی پڑے گی، کچھ ایکسرسائز، کچھ پریکٹیکلی، کچھ تھیوریٹیکلی کرنا پڑے گا نا. بالکل ایسی ہے ولایت علی علیہ الصلاۃ والسلام. پتہ نہیں اب اس سے آسان مثال میں تو میں نہیں سمجھا سکتا تھا. اگر آپ کا کوئی بچہ، کوئی جوان
اٹھتے بیٹھتے MBA کرتا رہے تو وہ MBA نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ علم حاصل نہ کریں، معرفت حاصل نہ کریں، اس علم کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، معرفت کے تقاضوں پہ عمل نہ کریں، آپ مولا کی اطاعت نہ کریں، آپ مولا کی پسند اور ناپسند کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں، تو صرف ولایت علی کا نعرہ لگانے سے علی کے اولیاء میں آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ علی کا موالی بننا ہے نا۔ موالی مولا کی جمع ہے، اور مولا کے دو معنی ہیں، آقا بھی غلام بھی۔ ایک موالی وہ ہیں جو ہمارے موالی ہیں، یعنی اللہ نے انہیں ہمارا آقا بنایا ہے، اور ہم سب اس لیے ہیں کہ ہم ان کے موالی بنیں، یعنی ان کے غلام بنیں۔ تو اس نصاب میں، نصاب ولایت علی میں، جو آپ کے نفس کو جو اپنی اصل میں، جو اپنی ابتدا میں، جو اپنی تخلیق میں، جو اپنے آغاز میں، جو اپنی کریشن میں، جو اپنی بگننگ میں، جو اپنی بیسک حالت میں بھی پاک و پاکیزہ ہے، اگر آپ نے نصاب ولایت علی کے مطابق اسے پروان چڑھایا تو یہ نفس ہے جو نفس مطمئنہ بننے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور نفس مطمئنہ کے پھر عرض کرو، نفس مطمئنہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب بن جائیں گے۔ نفس مطمئنہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سید الشہداء بن جائیں گے۔ آپ اپنے اعتبار سے، اپنے لحاظ سے اس اطمینان نفس کے درجے پر فائز ہو جائیں گے کہ جہاں مولا پکاریں وہاں آپ پہنچنے کے قابل ہوں گے، اور جہاں مولا منع کر دیں وہاں ہرگز حاضری نہیں دیں گے۔ اب اس کی ابتدائی مشق کیا ہے؟ ابتدائی مشق، ایکسرسائز ابتدائی، یہی حرام و حلال۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں، یعنی علی نہیں چاہتے کہ آپ وہاں جائیں، رسول نہیں چاہتے کہ آپ وہاں جائیں، خود مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے، پیغمبر کا بھی ارشاد ہے، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہے وہاں سے وہ غائب نہ ہو، اور جہاں اللہ اسے دیکھنا نہ چاہے وہاں وہ حاضر نہ ہو۔ ابتدائی پہلی مشق کہ جہاں اللہ نہیں چاہتا، رسول نہیں چاہتے، علی نہیں چاہتے، وہاں آپ نظر نہ آئیں، اور جہاں سے وہ غائب نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ وہاں آپ نظر آئیں، اول وقت نماز میں نظر آئیں، ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں نظر آئیں، اگر آپ کے اوپر حج واجب ہے تو آپ حج میں نظر آئیں، طواف میں نظر آئیں، سعی میں نظر آئیں۔ اور یہ سب تو چند مثالیں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ سے آشنا نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ جس طرح اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں، دوسرے کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی کریں۔ اسی لیے غیبت حرام ہے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آپ کے سامنے یا آپ کے پیٹھ پیچھے طنز کرے؟ اچھا لگتا ہے؟ پسند آتی ہے بات؟ کوئی نہیں چاہتا نا کہ آپ کو کوئی ٹارگٹ کرے، تو پھر آپ بھی کسی کو ٹارگٹ نہ کریں۔ غیبت بڑے گناہوں میں سے، جھوٹ، کذب بڑے گناہوں میں سے۔ علی کا سب سے بڑا عاشق صحابہ میں کون تھا معلوم ہے؟ سب سے بڑا عاشق۔ یہ ایسا سوال ہے کہ جس میں تھوڑا سا جواب دینے میں، رسول اللہ کے ویسے جتنے صحابہ تھے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے۔
ایک صلوات پڑھیے محمد یہ میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جو بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور کوئی بڑے سے بڑا محدث میری اس بات کو کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ جتنے صحابہ تھے رسول کے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے۔ شیعوں میں دو قسم کے تھے، ایک شیعہ وہ تھے جو مولا کے فدائی، جانثار، اطاعت شعار، اور ایک شیعہ اس قسم کے تھے جیسے آج کل کے ہمارے اکثر وقف کے متولی صاحبان ہوتے ہیں، کرتے حسین حسین ہیں اور مال حسین غصب کر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ذرا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، ممبر کے قریب آ جائیے۔ واضح ہے بات جو عرض کر رہا ہوں، یہ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ دیا، اس میں بڑی تاریخی حقیقت ہے چھپی ہوئی۔ میں پھر دہرا دوں اپنا جملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے سب منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے، بس اس میں مرتبے تھے۔ جیسے آج بہت سے شیعہ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، مگر اللہ کہیے کہ بھائی وقت کی حفاظت کرو، وقت میں خرد برد نہ کرو، مولا کا مال ہے، یہاں بھی مولا کا مال ہضم ہو جاتا ہے، وہاں بھی ہضم ہو گیا تھا۔ مولا مانتے بھی تھے اور مال کو، وہ تھے سب شیعہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ چاہنے والا کون تھا؟ یہ مشکل ہے سوال، چونکہ دو تین نام ایسے ہیں جن میں برابر کی تابانی ہے۔ جیسے ایک وقت میں 3-4 سورج نکل آئیں تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ کس میں زیادہ روشنی ہے کس میں کم روشنی ہے؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، اویس قرنی، حذیفہ یمانی، ابو سعید خدری، جابر ابن عبداللہ انصاری، ایک سے ایک نام ہے۔ علی کے جانثار کم نہیں تھے صحابہ میں، بہت تھے جانثار۔ لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی اور جو سب سے زیادہ نمایاں ہوئی تھی وہ جناب ابو ذر میں، وہ تھی سچائی، صداقت۔ بچوں، جوانوں، بزرگوں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں، بچوں کی تربیت صدق کلام پر کریں۔ صدق کلام، سچ، زبان سے ایک جملہ بھی جھوٹ نہ نکلے۔ یہ ولایت علی کا درس ہے، یہ ولایت علی کا درس ہے۔ علی کے موالی بننا ہے نا۔ علی اپنا غلام کسے کہیں گے؟ جس پہ یقین ہوگا نا کہ جو میں کہوں گا وہ یہی کہے گا، اس میں نہ ایک حرف کی کمی کرے گا نہ ایک حرف کی زیادتی، جو ہم کہیں گے وہ کرے گا۔ جاؤ یہ کہہ کے آؤ فلاں سے، تو وہ اتنا ہی کہے گا جتنا کہنا۔ جاؤ فلاں جگہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرو، وہ اتنا ہی اعلان کرے گا جتنا مولا کہیں گے، اپنی طرف سے ایک حرف نہ کم نہ زیادہ۔ یہ شان غلام کی سچائی۔ اسی طرح
جتنے واجبات و محرمات ہیں، میں نے عرض کیا یہ پہلی سرمشق ہے کیا بننے کی؟ غلام علی. غلام علی. خدا کی قسم یہ نماز بھی جو ہے، نماز اس لیے واجب قرار دی گئی تاکہ امت مسلمہ اطاعت شعار مصطفیٰ بن سکے. یہ پیغمبر کی سیرت کا حصہ ہے نماز. پیغمبر نے نماز پڑھی تو ہم نماز پڑھتے ہیں. علی نے نماز پڑھی تو ہم نماز پڑھتے ہیں. اگر علی و پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہوتی تو یہ نماز واجب ہوتی آج؟ غور ہمارے آپ. اگر حضرت علی نے اور رسول اللہ نے نمازیں نہ پڑھی ہوتی تو یہ نماز واجب ہوتی آج؟ نہیں. اللہ بھی ایک صلاۃ ادا کرتا ہے لیکن وہ صلاۃ کچھ اور ہے. وہ تو بس وہی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر اللہ کی نماز تک محدود رہیں تو اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں. یہ جو نماز واجب، ساری دنیا سارے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نقش سیرت مصطفیٰ، یہ نقش سنت مرتضیٰ. پوری شریعت کا یہی حال ہے. پوری شریعت اللہ والوں کی سیرت و سنت سے شریعت بنی ہے. یہ عجیب اسٹیٹمنٹ ہے، جذباتی نہیں ہے. سیرت و سنت اولیاء حق سے، سنت و سیرت مصطفیٰ و مرتضیٰ سے شریعت بھی بنی ہے، طریقت بھی بنی ہے. اور یہی شریعت و طریقت ہے جو حقیقت تک پہنچانے والی ہے. تو پورا جو نصاب ولایت علی ہے، جو اس نفس نفیس کو، عطاء ربانی کو پروان چڑھا کے نفس مطمئنہ کے درجے تک لے جانے والا ہے، اس درجے تک جہاں یہ براہ راست خطاب الہی کے لائق ہو سکے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس کیفیت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. یہ ایک روایت معصوم کے ذمے میں یہ ساری بحث کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک سطر کی روایت ہے جس میں کہا گیا کہ مراد نفس مطمئنہ اس آیت سے کیا ہے. ایک مراد یہ بھی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ بولایت علی، اے وہ نفس مطمئنہ جو علی کی ولایت کے سبب سے نفس مطمئنہ ہے، جو مطمئن ہے علی کی رہبری پر، جو مطمئن ہے علی کی امامت پر، جو مطمئن ہے علی کی قیادت پر. اب کچھ چیزیں اور ایک دو جملے کہہ دوں، باقی کل انشاءاللہ. اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ ہے عنصر علم. جب کہہ تو دیا جاتا ہے، میں نے بھی کہہ دیا سب سے بڑا عنصر ہے، اس لیے سب سے بڑا عنصر ہے کہ وہ ہے ابتدا. وہ پہلی خشت ہے، وہ پہلی اینٹ ہے. تعمیر ایک قلعہ جو تعمیر ہوگا، یہ تاج محل جو تعمیر ہوگا، کون سا تاج محل؟ نفس کا، نفس انسانی. آپ کے وجود مبارک کا جو سر بفلک قلعہ تعمیر ہوگا، یہ مبالغہ نہیں ہے. اس کی بنیادیں زمین پر ہوں گی اور اس کی انتہا، اس کے منارے، اس کا گنبد آسمانوں کو چھو رہا ہوگا. یہ جو آپ کا نفس نفیس کا
قلعہ وجود تعمیر ہوگا، اس کی پہلی سیڑھی، پہلی اینٹ ہے علم، دوسری ہی اینٹ کا نام ہے عمل. اور ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے کہا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم ہو اس پہ عمل کرو. جب عمل کرو گے تو پھر اس علم میں برکت ہوگی، نیا علم نصیب جاں ہوگا. اور اگر کوئی کسی بھی منزل میں آ کر، بڑی خطرناک بات ہوتی ہے اگر انسان روحانیات کے میدان میں آگے بڑھے اور وہاں سے وہ پیچھے گرا دیا جائے، ڈھکیل دیا جائے، وہاں سے پھسل جائے، گر جائے، روحانی کسی بلندی سے گر جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں مثالیں نہیں دوں گا، ابھی مثالیں دوں گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جو دنیا سننا نہیں چاہتی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. روحانی بلندی سے کیسے پھسلتا ہے اور گرتا ہے انسان. رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لینا، ایک اس دنیا میں ایک روحانی بلندی ہے. رسول کو دیکھنا، زیارت کرنا، ایمان کی حالت میں زیارت کرنا، رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایک ایمانی بلندی ہے. اس ایمانی بلندی پہ پہنچ کے کوئی گر جائے پستی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ اگر مثالیں دوں، میں خوب مثالیں دے سکتا ہوں. یعنی میں ایسا بیان آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے داد نہیں دیں گے، کھڑے رہیں گے، بیٹھنے کا نام نہیں لیں گے. اور وہ کہیں گے جو کوئی سننا نہیں چاہتا ہے. مگر میرا مقصد جو ہے وہ داد حاصل کرنا نہیں. میرا یہ مقصد نہیں، یہ ہدف نہیں. ہدف یہ ہے کہ ہم سب موالی بن جائیں. ہم سب علی ابن ابی طالب کے غلام، سچے غلام، ان کے در کے صحیح معنی میں فقیر بن جائیں. تو کسی روحانی منزل پہ پہنچ کے پھسلنا، گرنا، یہ تو بدترین بات ہوتی ہے. بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس منزل پہ پہنچ کے گرے. مسلسل ترقی حاصل ہوتی رہے. وہ گرتا کب ہے انسان؟ جو لوگ، بہت سے لوگ، آپ میں سے ہر ایک سے میں حسن ظن رکھتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھے، سیر و سلوک، سیر و سلوک، سیر و سلوک، معرفت کی راہ میں آگے بڑھیں، اللہ کی محبت کی راہ میں آگے بڑھیں، اللہ کی بندگی و اطاعت کی راہ میں آگے بڑھیں، محمد اور آل محمد کی مودت کی راہ میں آگے بڑھیں. آپ سے سب سے حسن ظن ہے. کہاں بات بگڑتی ہے؟ علم حاصل ہوا، مثلا آپ کے علم میں آ گئی بات کہ نماز پڑھنا واجب ہے، اور آپ نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھی تو آپ کو خود اللہ کی طرف سے ایک فیضان ہوگا، ظاہری بھی اور باطنی بھی. کچھ نئی چیزیں نفس پر، ذہن پر، دل پر روشن ہوں گی، منکشف ہوں گی. دل میں نور کا اضافہ ہوگا. اب جو یہ اضافہ ہوا، وہ ہر اضافہ کو ایک حکم اور ایک تقاضا لے کے آتا ہے. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا تو مزید ایلیویشن ہوگا، مزید ترقی ہوگی. اسی طرح علم حاصل ہوا، عمل کیا، پھر علم حاصل ہوا، پھر عمل کیا. آپ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. کسی منزل پر بھی کوئی علم حاصل ہوا اور اس علم پر عمل کرنے سے آپ گریز کر گئے. علم حاصل ہوا، گریز کر گئے، عمل نہیں کیا، وہیں سے انحطاط. تجربہ کر کے دیکھیں. اب بہت بڑی بحث کو سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ نے روز اول بہت سے پیغامات دیے، عمل کرتے رہے، لیکن آخری وقت میں بھی اگر کوئی پیغام دیا اور اس پیغام پہ عمل نہ ہوا تو پھر اعمال سب کے انحطاط کا شکار ہو تجربہ کر کے دیکھیں. نفس کی تربیت کریں نا، نفس کی تربیت، جو معلوم ہو اس پر عمل. یہ بنیادی اصول ہیں جو عرض کر رہا ہوں میں.
شریعت کی جو بات معلوم ہوئی، طریقت کی جو بات معلوم ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول نے کہا روزہ رکھو، اب اگر آپ پڑھ جائیں گے، دیکھیے آپ نے کہا تھا نماز پڑھو، وہ پڑھ لی، اب روزہ تو نہیں رکھنے کا، تو وہ نماز کام آئے گی؟ نماز کام آئے گی؟ نہیں۔ اچھا نماز پڑھ لی، آج بڑی آسانی سے لے جا رہا ہوں منزل تک، نماز پڑھ لی، مثلا فرض کیجئے کہ مکے میں نماز واجب ہوئی تھی اور جب مدینے پہنچے تو روزہ واجب ہوا، اس کے بعد پھر عمرہ واجب ہوا، حج واجب ہوا، جہاد واجب ہوا۔ جس منزل میں بھی آپ نے جانے کے بعد کہا کہ اب یہ سب تو مان لیا تھا، اب نہیں مانتے، وہیں سے ساری محنت اکارت، وہیں سے رضی اللہ ہو جائے گا لعنت اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ ہم ہیں اور خدا، ہم ہیں اور رسول۔ میرا خیال ہے مجلس ہو گئی، نہ جانے کتنے نام نہاد دانشوروں اور محققین کی عقلیں اور ذہانتیں آپ کی ولائی ذہانتوں پہ قربان کی جا سکتی ہیں کہ آپ بات کہنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں عثمان سے۔ جب بھی کوئی علم حاصل ہو اس کے مطابق عمل کیجیے تو پھر پروردگار ترقی عطا فرماتا ہے۔ یہی نصاب ولایت ہے۔ مکے کے اس گھر سے لے کر جہاں دعوت ذو العشیرہ ہوئی تھی، غدیر خم کے اس میدان جہاں پیغمبر نے اپنی زندگی کا طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا، یہ مسلسل سفر ہے، اور غدیر سے لے کر اس منبر تک جو مسجد نبوی میں تھا جہاں آپ نے اپنے وصال سے پہلے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو حدیث نبوی ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ارشاد فرمائی ہے، مکے میں ارشاد فرمائی، روز عرفہ ارشاد فرمائی، غدیر خم میں ارشاد فرمائی، مدینے میں ارشاد فرمائی، جس روز حضرت کا وصال ہوا ہے اس روز حدیث ارشاد فرمائی۔ تو اب اگر بات کو پھیلایا جائے تو سینکڑوں جلد میں ایک انسائکلوپیڈیا لکھی جا سکتی ہے، اور تمام مطالب کو سمیٹ کے عرض کیا جائے تو یہ نصاب ولایت اس وصیت پیغمبر میں سمٹ کے آ جاتا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ پھیلائیے، پوری انسائکلوپیڈیا وجود میں آ جائے گی، سمیٹ لیجئے، یہ فقرہ کافی ہے، اور مطالب انشاءاللہ کل۔ بس اگر آپ کو اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے تو ایک ہی نصاب ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، اور وہ وسیلہ ہے ولایت امیر المومنین، ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت نفس رسول، ولایت جگر گوشہ ابو طالب، ولایت جگر گوشہ فاطمہ بنت اسد، ولایت شہید کوفہ۔ بس گفتگو تمام۔ آج صبح سے کوفے میں ایک کوہرام برپا ہے، جب سے دو آوازیں بلند ہوئی ہیں نا، کل میں نے عرض کیا تھا، ایک شمشیر چمکی، خون آلود ہوئی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار، جب فرق اقدس پہ پڑی تو ادھر علی نے کہا فزت ورب اللہ، اور ادھر
آسمان کی بلندی سے یہ آواز، یہ ندا، یہ فریاد، یہ نوحہ بلند ہوا، تہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے منارے ٹوٹ گئے، منار ہدایت منہدم ہو گیا، علی زخمی ہے۔ ہاں یہ تو بہت سامنے کی باتیں ہیں، یہ بہت سامنے کی باتیں ہیں، اس لیے اکثر عرض کرتا رہا ہوں، لیکن ہمیشہ عرض کرتا رہوں گا۔ علی جیسے بہادر اور شجاع کو شہید کرنے کے لیے کوئی اور امکان نہ تھا کہ اس کے علاوہ کہ انہیں نماز کی حالت میں شہید کیا جائے، ورنہ کسی میں جرأت تھی، کسی کو یہ مجال تھی کہ وہ میدان میں علی کے سامنے آ کر علی پہ ضرب لگا سکے۔ علی نے مختلف جنگوں میں زخم کھائے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، مگر ایسا زخم کاری جو مولا کو ہم سے چھین لے، یہ بس ایک ہی حالت میں ممکن تھا کہ مسجد میں علی نماز میں مشغول ہو، کیونکہ جب علی نماز میں مشغول ہوتے تھے تو پھر وہ دنیا و ما فیہا سے اپنی توجہ کو ہٹا کر صرف ایک ذات پہ توجہ کو مرکوز کرتے تھے، وہ تھا علی کا محبوب خدا، علی کا معشوق خدا۔ مسجد سے جب علی کی آواز بلند ہوئی، فزت ورب الکعبہ، تو خانہ علی سے بھی آوازیں بلند ہوئی۔ کل میں عرض کر چکا ہوں، زینب پکار پکار کے رو رہی تھی، ام کلثوم کی صدائے گریہ بلند تھی، اور صرف زینب و ام کلثوم کی صدا بلند نہیں تھی، کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں صف ماتم روشن نہ ہو گئی ہو، کیونکہ یہ علی تھے، علی بلا تشبیہ، یہ لفظ بلا تشبیہ یاد رکھیے گا۔ ابھی ہم سے ایک شہید جدا ہوا، ابھی علی کی نسل سے، حسین کی ذریت سے ایک رہبر جدا ہوا، آپ کو اندازہ ہے ہم سب پہ کیا گزر رہی ہے؟ اور نیک نفس انسان کی پہچان سن کے جائیے گا۔ بظاہر وہ ایک قوم سے تعلق رکھتے تھے، ایک ملک کے سربراہ تھے، لیکن وہ اپنی نماز شب میں اور اپنی خلوتوں میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، جس کی تاثیر یہ تھی کہ آج نہ جانے کتنے کافر ہیں بت پرست جو روئے ہیں ان کی شہادت پر، کتنے خود یہودی ہیں جو روئے ہیں ان کی شہادت پر، کتنے عیسائی ہیں جو روئے ہیں ان کی شہادت، میں روئے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، رونے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کتنے مومنین ہیں جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا تھا قریب سے، روئے ہیں۔ بہت سے مومنین آئے کہنے کہ آج احساس ہو رہا ہے جیسے ہم یتیم ہو گئے۔ ارے ہزاروں سال کے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آپ نے کبھی انہیں دیکھا نہیں، آپ کا ان سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا، یہ اچانک شہادت پہ احساس کیسے ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی سرپرست اٹھ گیا؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں وہ دل تھا جو تمام انسانیت کے لیے دھڑکتا تھا۔ جب وہ دست دعا بلند کرتا تھا تو دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے دعا کرتا تھا، وہ منصوبے تیار کرتا تھا تو تمام مستکبرین کے خلاف ہوتا تھا، لیکن مستضعفین کے حق میں ہوتا تھا۔ وہاں دین و مذہب و مسلک نہیں تھا۔ جب علی کی نسل کا، علی کے مکتب کا تربیت شدہ ایک رہبر ایسا ہوتا ہے تو جب علی کے فرق مبارک ضربت لگی ہوگی تو آپ سوچیں کہ پوری کائنات کس طرح خون کے آنسو روئی ہوگی۔ تصور کر، آپ کے لیے اس وقت یہ تصور کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہر دل رو رہا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر سینہ فگار تھا، ہر ہاتھ سینہ کو بھی کر رہا تھا۔ ہائے کون اٹھ گیا؟ علی زخمی ہو گئے۔ علی یوں ہی نہیں زخمی ہوئے۔ ایک روایت سن لیجئے،
اور آپ دیکھیں گے کہ علی کی بہادری اور رضا الہی پر سر تسلیم خم کر دینے کی شان کیا ہوتی ہے۔ کتابوں میں ہے، روایات میں ہے، مخالف موافق سب نے لکھا کہ سن 40 ہجری کے ماہ مبارک رمضان میں شروع ہی سے علی ابن ابی طالب جب درس کہتے تھے، خطبہ دیتے تھے مسجد میں، تو اکثر کہتے تھے کہ ہاں یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اصحاب کو دیکھتے تھے، کہتے تھے یہی وہ مہینہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ علی کی نگاہ، علی کی نگاہ۔ ہم اور آپ باہر نکلتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آسمان کو دیکھ کے کتنے ہی بڑے ایسٹرونامر ہوں، کتنے ہی بڑے ایسٹرولوجر ہوں، کتنے ہی بڑے اسپیس سائنٹسٹ ہوں، آسمان کو دیکھ کے کیا کیا ہم طے کر سکتے ہیں اور کیا بتا سکتے ہیں۔ لیکن علی 18ویں کی رات شب 19 جب آسمان کو دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے یہی وہ شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا، یہی وہ شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی علی کو معلوم ہے شہید ہونے جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حسین کو معلوم تھا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، علی کو معلوم تھا کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے۔ تو برابر پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ اسی مہینے میں اب میری شہادت ہوگی۔ بار بار پوچھتے تھے کتنے دن گزر گئے، کتنے دن رہ گئے۔ کبھی ممبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں بیٹا حسن کتنی راتیں گزر گئیں، بیٹا حسین کتنی راتیں رہ گئیں۔ اصحاب بھی یہ سن رہے تھے۔ ابھی میں نے فضائل کے بیان میں ایک صحابی کا نام لیا تھا، حضرت حذیفہ۔ حضرت حذیفہ یہ شب ضربت اپنے قبیلے کے 40 جوانوں کو تلواروں کے ساتھ لیس لے کر آئے اور خانہ مبارک کا حضرت علی کے گھر کا احاطہ کر لیا۔ مولا علی اپنے صحن خانہ میں گھر کے اندر آسمان کو دیکھ دیکھ کر تسبیح و تہلیل الہی کر رہے تھے۔ تلواروں کی آواز جو گھر میں آئی، گھر کی خواتین گھبرائیں کہ یہ تلواروں کی جھنکاریں اس وقت رات کے سناٹے میں۔ مولا علی علیہ السلام کے کانوں میں بھی آواز پہنچی، دروازہ گھر کا کھولا، باہر نکلے اطمینان کے ساتھ، دیکھا حذیفہ کھڑے ہیں، علی کے عاشق حذیفہ۔ حذیفہ کے ہاتھ میں برہنہ تلوار، ادھر ادھر دیکھا، کہا 40 جوان برہنہ تلوار لیے ہوئے کھڑے۔ حذیفہ خیریت تو ہے؟ کہا آقا آپ مسلسل فرما رہے کہ اس مہینے میں آپ پر کوئی حملہ، ہم اپنی جانیں نثار کرنے کے منظر سے منظر ملا لو، بالکل وہی منظر ہے نا جب روز شب عاشور جناب زینب نے امام حسین سے کہا تھا بھیا ان ساتھیوں پر بھروسہ ہے، یہ جملہ حبیب ابن مظاہر کے کانوں تک پہنچا۔ حبیب ابن مظاہر تمام اصحاب کو لے کر آئے، در خیمہ پر امام حسین نکلے، دیکھا سب کی شمشیریں برہنہ ہیں، کہا خیریت تو ہے؟ کہا ارے بنت فاطمہ کو ہماری وفاداری کا یقین دلا دے۔ اگر یقین نہیں ہے تو اپنے گلے اپنی شمشیروں سے کاٹ کے یہ سر نظر کر سکتے ہیں۔ اصحاب و انصار کی وفاداری کا پیام زینب تک حسین نے پہنچایا، کہا جاؤ جاؤ ذکر خدا کرو، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا۔ یہی کیفیت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ حذیفہ کی سربراہی میں 40 برہنہ شمشیریں لیے ہوئے وفادار جانثار آئے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، دن رات آپ کی حفاظت کریں گے۔ جناب امام نے فرمایا حذیفہ میں کون ہوں آخر؟
مجھے پہچانتے ہو، مجھے جانتے ہو؟ اس میں کون ہوں کا جواب بہت کچھ ہے. میں فاتح بدر ہوں، میں فاتح احد ہوں، میں فاتح خیبر و خندق ہوں. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیا؟ لیکن یہاں کچھ اور مقصد تھا. میں کون ہوں؟ حذیفہ نے سر جھکا کے کہا آپ امام ہیں. کہا ہم امام ہیں نا، پھر ہم حکم دے رہے ہیں جاؤ، تم جاؤ، ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہمیں تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. بس ایک منظر ہے، یاد رکھیے گا کہ کس طرح آوازیں گریے کی بلند ہوئی ہیں روز عاشور. کس طرح شب ضربت امام. حذیفہ مجبور ہو کر، حذیفہ حکم امام سے مجبور ہو کر پلٹے. سب جوانوں کو اپنے اپنے گھروں کو بھیج دیا. حذیفہ بھی اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا حذیفہ کی زوجہ برہنہ پا صحن خانہ میں قدم زنی کر رہی ہے. حذیفہ واپس آ گئے جیسے حبیب کی زوجہ حبیب کو جوش دلا رہی تھی، ایسے حذیفہ کی زوجہ حذیفہ کو حوصلہ دلا. حذیفہ واپس آ گئے آقا کو چھوڑ کر. کہا میں کیا کروں، مجبور ہوں، آقا کا حکم تھا. اپنی امامت کی قسم دے کے واپس کیا ہے. میں امام ہوں نا، میں حکم دے رہا ہوں، واپس چلے جاؤ. حذیفہ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے بس بستر پر نڈھال ہو کے لیٹے تھے. تکیے پہ سر رکھا تھا. جیسے آنکھ لگ گئی، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی. ارے حذیفہ کی زوجہ تڑپ گئی. حذیفہ کو جھجوڑ کے جگایا، حذیفہ اٹھو، دیکھو قیامت آ گئی. حذیفہ اٹھے، صحن خانہ میں دیکھا آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے، آسمان سرخ ہے. گھر سے نکلے، دیکھا آواز بلند ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدی، قتل امیر المؤمنین، قتل علی المرتضی. ارے علی مرتضی قتل کر دیے گئے. سینہ کو بھی کرتے ہوئے حذیفہ مسجد کی طرف آگے بڑھے اور ادھر حذیفہ کی بیوی نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا. ادھر زینب رو رہی ہیں، ادھر حذیفہ کی بیوی اور اس جیسی نیک خواتین کا ایک گروہ در زینب تک بڑھا. اور جانے کے بعد مواسات، پرسا، تعزیت، ہائے بی بی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. بس یہاں منظر بدل جاتا ہے. ایک کوفہ ہے جہاں بیویاں زینب کو پرسا دے رہی ہے. ہائے ایک کربلا ہے جہاں خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، جہاں کوئی پرسا دینے والا نہیں ہے، جہاں ننھی بچی سکینہ کو تماچے لگائے. واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا.